بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین۔ بات ہماری انسان شناسی اور مراحل تخلیق جسم اور بدن انسانی میں تھی۔ سورہ مبارکہ مومنون کی آیت نمبر 14 میں جو پہلا پیراگراف تھا وہ یہ تھا کہ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، ہم نے خلق کیا نطفے کو علقہ، یعنی نطفے کو علقہ بنا دیا۔ معنی کیا تھا کہ علقہ کیا چیز ہو۔ خوب، علقہ کے بعد پھر اپنے مراحل تکامل کو طے کرتے ہوئے یہ آگے بڑھا، یہی موجود یا یہی چیز اس نے اپنے سفر کو جب آگے بڑھانے کی کوشش کی اور آگے بڑھا تو وہ حالت جو اس کے علقہ کے بعد اس کے اوپر طاری ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً۔ اب یہاں پہ ثم ختم ہو گیا ہے، پہلے ثم کے ساتھ عطف ہو رہا تھا، یعنی ان مراحل میں کوئی فاصلہ ہے۔ ثم تراخی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جب تراخی ہوگی تو اس کا مطلب ہے فاصلہ ہے، بیچ میں اور مراحل ہیں کہ پہلے۔ لیکن فا جب آتا ہے تو کیا مطلب ہے؟ ترتیب کے لیے ہے، ترتیب بھی اور وہ بھی بلا فاصل کے لیے۔ یعنی یہ ثم اور فا کے ساتھ جب عطف کیا جاتا ہے ادبیات میں تو فا کیا بتاتا ہے کہ یہ ایک ترتیب ہے اور ترتیب کے ساتھ بلا فاصلہ ہے۔ جب آپ کہتے ہیں جاء زید فامر، مطلب کیا دونوں بلا فاصلہ ہیں، لیکن جب آپ کہیں جاء زید ثم امر مطلب کیا ہے؟ یعنی تھوڑا فاصلے کے ساتھ استعمال ہو۔ تفسیریہ بھی ہے نا یہ تو، اب وہ الگ ہے، یعنی ہر ایک کے پھر مختلف معنی ہے کہ انشاءاللہ ادبیات میں جا کر دیکھیں گے۔ علقہ کو مضغہ میں تبدیل کر دیا ہے، یعنی علقہ نے جتنی خصوصیات جذب کرنی تھی والدین سے وہ ساری خصوصیات اس نے جذب کر لیں۔ جذب کرنے کے بعد تو جب یہ خود اپنے مرحلہ کمال کو جا پہنچا ہے تو اس کے بعد یہ خود تبدیل ہو جائے گا کسی اور حقیقت میں، اور جس حقیقت میں وہ تبدیل ہوگا اس تبدیلی کا نام ہے مضغہ۔ اور مضغے کا معنی کیا ہے؟ آپ نے پہلے یہ یقیناً جان لیا ہے کہ ایک ہوتا ہے مصدر اور ایک ہوتا ہے اسم مصدر۔ مصدر کس کو کہتے ہیں؟ عمل تدریجی کو مصدر کہتے ہیں، اور جو عمل تدریجی کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے اسے اسم مصدر کہتے ہیں یا حاصل مصدر کہتے ہیں۔ غسل دھونا ہے، دھونے کے عمل کو تدریجاً جب آپ انجام دیتے ہیں، اس عمل کو انجام دینے کے بعد جو کیفیت سامنے آتی ہے اس کو غسل کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح وضو بھی ہے کہ توضؤ، یعنی ہر عضو کا الگ الگ دھونا، اور دھونے کے بعد وہ جو اثر حاصل ہوتا ہے اس کو آپ وضو کہتے ہیں۔ تو کلمہ مضغہ کس سے نکلا ہے؟ مضغ، مضغ ہے مصدر۔ مصدر کا معنی کیا ہوگا؟ مضغ کا معنی چبانا، ریزہ ریزہ کرنا۔ آپ منطق میں پڑھ چکے ہیں، ایک استقراء تام ہے اور ایک استقراء ناقص۔ استقراء ناقص کبھی بھی دلیل نہیں ہوتا، مطلب علمی کو ثابت کرنے کے لیے استقراء ناقص نہیں ہے، مفید یقین نہیں ہے۔ ظن کو حجت آور نہیں ہے۔ کون سی چیز ہے جو یقین آور ہے؟ جو استقراء تام ہو۔ اور استقراء تام اب وہ الگ بات ہے کہ عقلاً ممکن ہے یا نہیں۔ ایک استقراء کی جو مثال منطق میں دی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ ہر حیوان اپنے فک کے اسفل کو، ٹھوڑی کو، منہ کے نچلے حصے کو حرکت دیتا ہے عند المضغ، چبانے کے وقت۔ کون سا جبڑا ہلتا ہے؟ نچلا۔ خوب یہ کہاں سے دیکھا ہے آپ نے؟ تتبع کیا ہے تمام جزیات کے اندر، اور تمام جزیات کو دیکھنے کے بعد آپ نے استقراء کو اس طرح سے بیان کیا کہ جب بھی کوئی کھانا کھاتا ہے تو کھانا کھاتے وقت نچلا جبڑا ہی ہلتا ہے، اوپر والا جبڑا اپنی جگہ پہ مستقر رہتا ہے۔ وہاں پہ کیا مضغ یعنی چبانا ہے، عند المضغ فک کے اسفل کو حرکت میں لے آتا ہے۔ وہ یہ کیا ہے؟ مضغ کا معنی ہے چبانا۔ اب
وہاں سے نقل، یہ صرف معنی بتانے کے لیے عرض کیا ہے کہ وہ ہے. اور چبانے کے نتیجے میں جو چیز حاصل ہوگی وہ کیا ہوگا؟ وہ مضغہ کہلائے گا. آپ نے روٹی کا ایک لقمہ اٹھایا، اس لقمے کو اٹھانے کے بعد جیسے ہی آپ نے دانتوں کے نیچے چبایا اس کو، یعنی نچلے والا جبڑا جب اوپر والے سے ملا اور بیچ میں وہ لقمہ رہا، تو یہ عمل بار بار چبانے کے نتیجے میں ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ وہ پہلے ایک متصل موجود تھا، جب دانتوں کے بیچ میں آیا اور اس حرکت کے نتیجے میں یہ چبنے والی کیفیت اس پہ تاری ہوئی، تو کیا ہوا؟ وہ کئی حصوں میں بٹ گیا، تقسیم ہو گیا. وہ جو تقسیم ہونے کے بعد ہر ذرہ اس کا غذا کا الگ ہوا ہے، اس کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ مضغہ. تو یہ لغوی معنی تھا مضغے کا. مضغ چبانا، مضغہ چبانے کے نتیجے میں جو اجزاء اور وہ چیزیں حاصل ہوتی وہ کیا کہلائیں گی؟ مضغہ. وہ کیوں مضغہ بنا دیا اس علقے کو؟ وہ علقہ ایک وجود متصل تھا، اب وہ لوتھڑا کہیں یا جو بھی ہو، جو پہلے آج کیا کہ تفصیل وہاں پہ موجود ہے، وہ ایک موجود تھا. اب وہ جونک کہیں تو بھی ایک وجود متصل ہے، ایک صفحہ ہے. خوب اس ایک وجود کو مزید پروان چڑھانے کے لیے کیا کیا؟ مختلف ذرات میں اس کو ہم نے تبدیل کیا ہے. مختلف ذرات کیا سے؟ مختلف ذرات یہ ہے کہ اسی علقہ میں عرض کیا تھا کہ یہی علقے کے اندر ساری خصوصیات موجود ہیں، چونکہ نطفے کے اندر ساری خصوصیات موجود تھی. وہ ساری خصوصیات لے کر ایک نئے مرحلے کی طرف گامزن ہو جاتا ہے. جب علقے کے اندر یہ ساری خصوصیات تھی لیکن ایک وجود متصل تھا، اس وجود متصل کو ہم نے چھوٹے چھوٹے ذرات میں الگ کر کے الگ الگ کرنا شروع کیا. اور اس سے ہوا کیا کہ اسی علقے میں جس حصے سے آنکھ بننی تھی اس حصے کو الگ کر دیا، جس سے کان بننا تھا اس حصے کو الگ کر دیا، جس سے ناک بننا تھا اس حصے کو. اب یہ حصے مختلف ہو رہے ہیں اسی کے. یہ جو مختلف حصے بن رہے ہیں کہاں سے بن رہے ہیں؟ اسی علقے کے حصے بن رہے ہیں. علقہ مضغہ بن رہا ہے. مضغہ جب بنے گا پوری چیزیں کیا ہوں گی؟ اس کے اندر الگ الگ ہوں گی. آنکھ کا حصہ الگ ہو جائے گا، دل کا حصہ الگ ہو جائے گا، گردہ الگ ہو جائے گا، معدہ الگ ہو جائے گا، اور نہ جانے جو ایک سسٹم ہے، یعنی ہر عضو الگ ہو کر اپنی پروان کو پھر چڑھے گا. آگے وہ ابھی ہے، آیت باقی ہے کہ ابھی اس فقط یہ معنی واضح ہو جائے. یہ مضغہ بنا ہے، یعنی اسی علقے کے اندر ایک خاص حصہ جس سے آنکھ وجود میں آنی تھی وہ حصہ الگ ہو جائے گا، جس سے کان وجود میں آنا تھا وہ حصہ، جس سے ٹانگ بننی تھی وہ حصہ الگ ہو جائے. عزیزان دیکھیں جو شریعت نے ذکر کیا ہے اور قرآن نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے. بعض بچے جب ناقص پیدا ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس علقے میں وہ عضو ناقص تھا، اور ناقص عضو جب پروان چڑھے گا تو وہ ناقص ہی ہوگا. ایسے ہی ہوتا ہے نا. بعض نابینا پیدا ہوتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ علقہ کے اندر بینائی کا عنصر والدین کی طرف سے منتقل نہیں ہوا ہے. چونکہ منتقل نہیں ہوا، یہ بچہ نابینا پیدا ہو رہا ہے. اور وہ نابینائی کا ایک سبب کیا ہے؟ وہ اب وہ کتاب النکاح میں آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا. کتاب النکاح میں کیا ہے کہ بھلے جب میاں اور بیوی خوب نکاح کے بعد اپنے نئی نسل کی تولید کا سبب بنتے ہیں تو خاص آداب کی رعایت کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ جو بعض آداب رعایت نہیں کیے جاتے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مخصوص اجزاء نطفے کے ذریعے سے منتقل نہیں ہوتے ہیں علقہ میں. خوب جب وہ عضو نہیں ہے تو علقہ سے کیسے مضغہ بن جائے گا؟ مثلا یہی آپ چبا رہے ہیں روٹی کا ایک لقمہ گندم کا، آپ توقع رکھتے ہیں کہ جب چبنے کے بعد ہو وہ چاول کے اجزاء وجود میں آ جائیں؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. جو لقمہ آپ دیں گے اسی لقمے کے ٹکڑے ہوں گے نا. خوب یہ مضغہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا اس کو مستوی خلقت بنانا تھا، اور مستوی خلقت بننے کے لیے تمام اجزاء کا اپنی جگہ پہ ہونا ضروری. جو جزو نہیں آیا ہے یقین مان لے کہ پیچھے سے وہ جزو منتقل نہیں ہوا ہے. خوب عموماً ہم نے خود کبھی عمدن کبھی جاہلاً ان اجزاء کو منتقل نہیں کیا،
اور بچہ ناقص پیدا ہو گیا، اور بعد میں شکایت کرتے ہیں خدا کی عدالت کہاں گئی؟ خدا کی طرف سے نہیں ہے نہ، یہ ہماری طرف سے ہے۔ اسی لیے ہمارے اکثر شکایات وہ ہوتی ہیں، کارستانیاں ہماری ہوتی ہیں، ڈال خدا پہ دیتے ہیں۔ بل ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خود تمہاری کارستانیاں ہیں۔ وہ خدا نے کیا کیا ہے؟ خدا نے اسی کو پروان چڑھایا۔ دیکھیں عزیزان، ایک جملہ یہ ہے، مثلا اس زمین کے اندر آپ جب گندم بوئیں گے کیا نکلے گا؟ جو نکلے گا؟ کیوں نہیں نکلے گا؟ کیونکہ جو بیج ڈالا ہے وہی پروان چڑھے گا نا۔ خدا ہے رب، ربوبیت کا معنی کیا ہے؟ ایک چیز کو پروان چڑھانا۔ آپ جو دے دیں گے وہی پروان چڑھائے گا۔ آپ گندم رکھیں گندم پروان چڑھے گی، جو رکھیں جو پروان چڑھے گا، چنا ڈال دیں چنا پروان چڑھے گا، چاول کا بیج ڈال دیں چاول پروان چڑھے گا۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی چیز آپ زمین کے اندر رکھ رہے ہو۔ اور خدا رب ہے، یعنی جو کچھ تم میٹیریل دو گے اسی میٹیریل کو خالق کائنات پروان چڑھائے گا۔ خوب یہ سوچو کہ کون سا میٹیریل دے رہے ہو۔ یہ توقع رکھنا، یعنی بیج کچھ بو کر توقع کسی اور چیز کی رکھنا، یہ عقل مندی ہے یا حماقت ہے؟ اگر یہ حماقت ہے، اسی لیے خالق کائنات نے کہا کہ گندم بو کر جو کی توقع رکھنا یہ حماقت ہے۔ اگر قانون دنیا کا یہی ہے تو آخرت کا بھی یہی قانون ہے۔ عمل صالح انجام نہ دے کر جنت کی توقع رکھنا حماقت ہے۔ جو آپ کریں گے وہی پروان چڑھے گا۔ جو ہم نے دیا ہے وہی جا رہا ہے، اس عمل کو ربوبیت ملے گی، وہی عمل پروان چڑھے گا، اور وہی عمل پروان چڑھنے کے بعد آپ کو قیامت کے دن مل جائے گا۔ مثلا آپ نے ایک درخت لگایا، ایک پودا لگایا، جو بھی مثلا پھلدار ایک پودا لگایا ہے، یہ پھلدار پودا انار کی شکل میں یا آم کی شکل میں جب آپ نے لگایا، آم کی شکل میں جب آپ نے بیج بویا تو کیا نکلے گا؟ آم ہی نکلے گا نا، انار تو نہیں نکلے گا نا۔ یہ جو پروان چڑھے گا یہ ربوبیت کے سائے میں پروان چڑھے گا، یعنی خدا چونکہ رب ہے۔ البتہ مجھے نہیں معلوم کہ اس کا پہلے معنی بیان کیا یا نہیں کیا ہے۔ رب کا عرض کر، رب کا معنی یہ ہوتا ہے، ہم عموماً کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں پالنے والا۔ پالنا درست ہے ایک جیسے، لیکن رب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو مختلف حالات سے گزارتے ہوئے منزل کمال تک پہنچانا، جو بھی یہ کام کرے وہ کیا ہے؟ رب ہے۔ اور اسی سے کلمہ نکلا ہے مربی۔ مربی کیا کرتا ہے؟ مربی بچے کو بچپنے میں کچھ بھی نہیں ہوتا، کیا کرتا ہے؟ مختلف حالات سے گزار کر اس کو منزل کمال کی طرف گامزن کرتا ہے، اس لیے مربی ہو جاتا ہے۔ یہ مربی خوب بھی ہے، مربی بد بھی ہے۔ اس بچے میں صلاحیت تھی کہ یہ انسانیت کے کمال کو بھی لے سکے اور شیطانی رذائل کو بھی لینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ یہ والدین پہ تھا کہ کیسا ماحول فراہم کرتے ہیں کہ یہ بچہ اپنے اندر کمالات خدائی پیدا کر کے انسانی منزل کی طرف چلا جائے، تو بھی مربی ہے۔ اور اگر یہ ماحول ایسا فراہم کرتے ہیں والدین کہ جس کے نتیجے میں یہ شیطانی رذائل لے کر اپنے آپ کو انحطاط کا شکار کر دے، اسی سے کلمہ مربی نکلا ہے۔ پس رب کیا ہے؟ رب کا معنی ہوتا ہے پروان چڑھانے والا۔ جو دیں گے اسی کو پروان چڑھائے گا، جو میٹیریل آپ دیں گے وہی پروان چڑھے گا۔ آپ نے اگر آم کا درخت بویا ہے تو آم ہی نکلے گا۔ وہ جب آم کا درخت نکلے گا کیا کرے گا؟ دو فائدے آپ کو دے گا۔ پہلا فائدہ کیا دے گا؟ کہ آپ اس کے سائے میں بیٹھ سکتے ہیں۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ اس کے پھل سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ بعض درخت ایسے ہیں کہ آپ بوتے ہیں، وہ زمین سے جب باہر آتے ہیں آپ کے لیے سایہ فراہم کرتے ہیں، پھل نہیں دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ چونکہ آپ نے درخت ایسا انتخاب کیا تھا جس نے صرف سایہ دیا ہے، پھل نہیں دیا ہے۔ خوب توجہ رہے کہ کس کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ بچے بھی ایسے ہیں کہ جن بچوں کو بعض ایسے ہیں کہ جو ماں باپ کے لیے سایہ بن جاتے ہیں، اور بعض سایہ کے ساتھ ساتھ پھل بھی۔ اور درختوں میں بھی ایسے بعض ایسے ہیں کہ جن کے سائے کے نیچے بیٹھنا بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ یہ کبھی غور کیا ہے درختوں میں؟ اس لیے آپ نے شرعی اعتبار سے دیکھا ہوگا اخروٹ کے نیچے سونا مکروہ ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ البتہ ایک حکمت اس کی جو بیان کی گئی ہے، یہ درخت ہے، بویا ہے ہم نے،
وہ درخت بویا ہے لیکن اس کے نیچے بیٹھ نہیں سکتے ہو. کیوں نہیں بیٹھ سکتے ہو؟ کہ اس لیے کہ اخروٹ انسان کی طرح آکسیجن اور ہاں یہ بالکل انسان کی طرح کرتا ہے. یعنی انسان آکسیجن لیتا ہے اور کون سی چیز چھوڑتا ہے؟ درخت. وہ اخروٹ کا درخت بھی یہی کام کرتا ہے. لہذا آپ اس کے نیچے سوئیں، ایسا آپ کی سانس گھٹنے لگ جائے گی، نقصان ہے. یعنی وہ چونکہ اس کو بھی آکسیجن کی ضرورت ہے، انسان کو بھی ضرورت ہے، اور وہ چونکہ پھیلا ہوا ہے وہ آکسیجن زیادہ لے گا، آپ کو کم ملے گا، لہذا وہیں سے اٹھ کر نکل جائیں. یہ وہ درخت ہے جو سایہ بھی اپنا، ہاں وہ یہ کیا کرتا ہے؟ سایہ بھی اپنا، بھلے اولاد ایسی بنائے کہ جو سایہ بھی دے پھل بھی دے، وہ ایسی نہ بنائے کہ جس کے سائے میں بھی نہ بیٹھ سکے. خوب یہ ایک ملموس مثال تھی محسوس، لیکن دینی اعتبار سے، مانوی اعتبار سے قیامت کیا ہے؟ ابدی سفر ہے انسان کا. اس ابدی سفر میں کرنا کیا ہے آپ کو؟ اپنے اعمال کے سائے میں زندگی بسر کرنی ہے. ابدی سفر جو آپ کے سامنے ہے، اس ابدی سفر میں کرنا کیا ہے؟ اپنے اعمال کے سائے میں بیٹھنا ہے اور اپنے اعمال کے پھلوں سے فائدہ اٹھانا ہے. خدا کیا کرے گا؟ جو عمل آپ نے بھیج دیا ہے اسی عمل کو پروان چڑھائے گا. وہی عمل آپ کا ہوگا جو آپ نے دیا ہے. اب خالق کا کام کیا ہے؟ اس کو پروان چڑھائے گا. اگر عمل آپ کا ایسا ہے جو جنت میں تبدیل ہونے کے قابل ہے، جنت بن جائے گا. اگر عمل ایسا ہے جو جہنم بننے کے قابل ہے، جہنم بن جائے گا. اگر وہ ایسا ہے جو پھلدار بن سکتا ہے، وہ بن جائے گا. سایہ دار ہے تو وہ بن جائے گا، بی سایہ ہے وہ بھی بن جائے گا. اب اس تناظر میں ان روایات کو دیکھیں جن میں اعمال کو بتایا گیا کہ یہ جی تجسم اعمال، یہ عمل انجام دو گے تو یہ ہو جائے گا. یہ ایسے نہیں ہو جائے گا. ایک قانون ہے، نظام ہے اس کائنات کا، اور وہ نظام یہ ہے کہ بیج جو دو گے وہی پروان چڑھے گا. خوب ہم کرتے ہیں، بیج بوتے ہیں غیبت کا. خوب یہ غیبت کا عمل جو بیج بویا ہے، توقع رکھتے ہو کہ اس سے آم کا پیڑ وجود میں آئے گا؟ اس سے کیا نکلے گا؟ مردار ہی نکلتا ہے، اس سے آگ ہی نکلتی ہے. ہر عمل کا ایک اثر ہے. بس یہ توجہ رہے کہ کام ایسا کرو، توقع کسی اور چیز کی رکھو، یہ حماقت ہے. جو کام کیا ہے اسی کی توقع رکھو. اگر بیج گندم کا بویا ہے تو توقع گندم کی ہونی چاہیے، اور اگر بیج جو کا بویا ہے تو جو ہی نکلے گا. جو بویا ہے وہی پروان چڑھے گا. اور ایک معروف واقعہ ہے کہ غلام ایک شخص خرید کر لے کے آیا، اور رات کو جب گھر میں سوئے تو نماز تہجد کا ٹائم ہوا، تو غلام نے اپنے مولا سے کہا کہ اٹھو، قافلہ جا رہا ہے اور قافلے سے پیچھے رہ گئے ہو، اٹھو استغفار کرو، توبہ کرو، اپنے کمال کے سفر کو جاری رکھو کہ قافلہ بہت آگے نکل گیا ہے. تو وہ کہتا ہے خدا کریم ہے، خدا بزرگ ہے. فارسی میں کہتے ہیں خدا بزرگ ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا، اردو میں کہتے ہیں، اور سبھی سونے دو، بعد میں دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے. بالآخر نہیں اٹھا مولا اس کا. غلام نے پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر آ کے جگایا، بالآخر نہیں اٹھا. تو غلام نے کہا کہ کس چیز پہ امید رکھتے ہو؟ اس قافلے کے ساتھ جانے کے لیے عمل کی ضرورت ہے، سفر عملی ہے. عمل تم نے انجام نہیں دیا، قافلے کے ساتھ کیسے ملو گے؟ کہتا ہے خدا کریم ہے، وہ کر دے گا کچھ. ٹھیک ہے. صبح ہوئی، غلام سے کہا کہ چلو کھیت میں چلتے ہیں. کیا کرنا ہے؟ کہا کوئی چیز کاشت کرنی ہے. کیا ہے؟ کہا زمین کو ہموار کرو، ہل چلاؤ. زمین جب تیار ہوئی تو کہا کہ یہ لو، یہ بیج گندم کا ہے، اس کو بو دو. غلام نے بو دیا، چلے گئے. تھوڑا عرصہ گزرا تو مولا کہتا ہے غلام سے چلو جا کے اپنی فصل دیکھیں کیا اگا ہے. جا کے دیکھا تو جو اگے ہوئے تھے. اس نے پکڑ لیا کہ یہ کیا ہے، میں نے تو تمہیں بھی گندم کا دیا تھا، یہ جو کیسے نکل آئے؟ غلام نے کہا کہ وہ گندم میں نے ہمسائے کو دے دی تھی، ان سے جو لے لیے تھے، وہ بو دیے تھے اس امید کے ساتھ کہ خدا کریم ہے، گندم ہی نکل آئے گی. وہ غلام نے کہا پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ کہا کیا پاگل پنا ہے، خدا جب کریم ہے تو کر سکتا ہے. کہا یہ تم پاگل پنا کر رہے ہو، جب جو بویا تو جو ہی نکلے گا، جب گندم بو گے تو گندم نکلے گی. کہا یہاں پہ تمہاری عقل کام کرتی ہے، خود نظام آخرت کے لیے جب بات آتی تو وہاں پہ تیری عقل کام نہیں کرتی ہے. وہ عمل صالح کے نتیجے میں
انسان کو نجات ملنی ہے. وہ عمل صالح ہے نہیں، توقع نجات کی ہے. عمل کوئی اچھا ہے نہیں، توقع کمالات کی ہے کہ ہم ائمہ کے ہم نشین ہوں گے. کیسے ہو گے؟ وہ عمل کوئی کرو ایسا کہ جو ائمہ کے ساتھ مشابہت رکھتا ہو. وہ عمل جو ائمہ کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے اس کو انجام دیں گے تو بالآخر آپ کے لیے نجات ہوگی یا نہیں ہوگی. البتہ یہاں پہ ایک بات کی گنجائش ہے، لیکن ابھی اس کو عرض نہیں کرتا ہوں، کسی اور تفصیل طلب مطلب ہے وہاں پہ عرض کروں گا کہ بعض غلط مفاہیم ہمارے ذہنوں میں پڑے ہوئے ہیں اور وہی غلط مفاہیم ہم لے کر اپنا عقیدہ بھی بناتے ہیں اور زندگی میں بھی اپناتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کی طرف اشارہ بعد میں ہوگا. مضغہ عرض کر رہا تھا کہ مضغہ کیا ہے؟ علقہ کی ارتقائی صورت کا نام ہے مضغہ، یعنی جس سے جو کچھ بننا تھا اس کو جز جز کر کے الگ الگ کر دیا ہے، اور جو جز منتقل ہوگا وہی پروان چڑھے گا، اور جو جز منتقل نہیں ہوا ہے وہ پروان نہیں چڑھے. یہ جو لولا اور لنگڑا پیدا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ پہلے وہ اجزاء جو منتقل ہونے تھے وہ اجزاء منتقل نہیں ہوئے. وہ جب منتقل نہیں ہوئے تو ربوبیت کی منزل پہ وہ پروان بھی نہیں چڑھیں گے. اب وہ جو اسلام نے کہا ہے کہ بچے کی تولید کا اگر انتظام کرنا ہے تو اول ماہ، وسط ماہ، آخر ماہ اجتناب کریں. کیوں؟ پتہ ہونا چاہیے انسان کو. جنون کا، ہاں یہ جنون کس لیے؟ ایک جنون کی بیماری ہے اور دوسرا مرگی کی مرض ہے، سر درد، جس کو عربی میں کہا جاتا ہے سارع، صاد رے عین، سر مرگی کو کہتے ہیں، سر درد کو. وہ کہا کہ اگر اس وقت اس بچے کی ولادت کے انتظام کرو گے تو کیا ہوگا؟ کہ اسی کائنات کے اندر چونکہ نطفہ امشاج ہے اور نطفہ امشاج میں صفات بھی دخیل ہیں، وہ غذائیں بھی دخیل ہیں، زمانہ بھی دخیل ہے، زمان و مکان دونوں دخیل ہے. یہ زمان میں اگر انتظام کرو گے بچہ ہمیشہ سر درد میں مبتلا ہوگا. وہ بعد میں بچہ سر درد میں مبتلا ہوتا ہے، خدا کا شکوہ کرتا ہے ٹھیک ہوتا ہی نہیں ہے. وہ کہاں سے ٹھیک ہوگا؟ جو میٹیریل تم نے دیا وہ وہی پروان چڑھے گا. مثلا آپ جاتے ہیں تنور میں، آٹا دیتے ہیں، آٹا نمک سے بھرا ہوتا ہے، تو تنور والے کا کام کیا ہے؟ اس نے کیا کرنا ہے؟ اسی آٹے کو روٹی بنانا ہے نا. تو جو آٹا دیں گے وہی بنائے گا نا. آپ کے آٹے میں زیادہ نمک تھا، اس نے روٹی بنا دی، روٹی بنانے کے بعد کیا نکلا ہے؟ جب لقمہ کھاتے ہیں کیوں نمکین؟ یار اس نے بنائی ہے. وہ کیا جواب دے گا؟ وہ آٹا تم نے دیا مجھے، وہ آٹے میں تم نے نمک بھر، وہ شکر ڈالتے یہ روٹی میٹھی ہو جاتی، نمکین نہیں ہوتی. یہ میٹیریل تم دے رہے ہو، میرا کام تھا فقط تندور میں لگا کے پکانا، پروان چڑھانا، چڑھا دیا ہے. وہ پہلے توجہ کرتے کہ کیا دے رہے ہو مجھے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہی انسان اپنی اولاد کی تربیت کے لیے شادی سے 6 مہینے پہلے اپنی تربیت کرے تاکہ اولاد کی تربیت کر سکے. وجہ کیا ہے؟ کہ شادی سے 6 مہینے پہلے بچے کی ولادت کے لیے وہ 6 مہینے پہلے تک جتنے اجزاء ہیں وہ سارے کے سارے منتقل ہوتے ہیں. وہ کبھی توجہ نہیں کی ہے. کیوں کہا اسلام نے اتنی زیادہ تاکید کس بات پر ہے؟ بھلے تاکہ ایک نسل سالم وجود میں آئے. البتہ عقیدتی بات میں ہم جانا نہیں چاہتے ہیں کہ پھر وہ عدالت الہی ابھی عرض کر دی ہے کہ عدالت خدا کے اس کا کوئی ربط نہیں ہے. البتہ ایک جہت سے ہے کہ بالآخر اس بچے کی کوئی تقصیر نہیں ہے. وہ پھر اس طرح سے کیوں ہوتا ہے کہ وہ بعض کلام کے زمرے میں ہے کہ انشاءاللہ اگر کسی اور فرصت میں تو اشارہ کروں گا. بس خالق کائنات فرماتا ہے فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، ہم نے مضغہ بنا دیا. مضغہ یعنی جو عضو اس سے وجود میں آنا تھا وہ آ گیا ہے. کمر درد کا بھی اثر ہوتا ہے سب. اب یہ ساری چیزیں معلوم ہونی چاہیے انسان کو. ان حالات کے ساتھ پھر آؤ ایک موجود کی ولادت کا انتظام کرو. وہ کل کو مسئول ہو گئے. اگر کہیں پہ ہماری کوتاہی سے اگر کوئی نقص رہ گیا اس نسل کے اندر، اس کے مسئول ہے قیامت کے دن، اور ہم مسئول ہیں چونکہ ہم نے کیا ہے. وہ خالق کائنات فرماتا ہے فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، مضغہ بنا دیا. یعنی ارتقاء کو جب بڑھا، اگلی منزل کو اس نے طے کیا، مضغہ بن گیا ہے، اجزاء بن گئے الگ الگ. اور ان اجزاء میں سے اگر یہ خود فقط اجزاء ہی ہوتے، یعنی آنکھ، کان، ناک، یہ وہ ہوتا، ہاتھ بھی ہوتے، پاؤں بھی ہوتے، لیکن پاؤں کے اندر ہڈیاں نہیں ہوتی، کیسا لگتا یہ؟ ایک وہ دھاگے کا ایک وہ ہوتا، کیا کہتے ہیں اس کو، جال ہوتا، جال کھڑا نہیں ہوتا. وہ ہر چیز اپنے ستون پہ کھڑی ہوتی ہے نا.
وہ جب ستون نہیں ہوتا تو کوئی چیز کھڑی نہیں ہوتی ہے. وہ ستون کا بناؤ کہ اسی علقہ سے ہم نے بعض ایسے اجزاء نکالے جو اسی بدن کے لیے ستون کا کام دیتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ تو پھر کیا کیا؟ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا. یہاں پہ فقط ایک مرلے کی طرف اشارہ کیا ہے. وہ اجزاء مکمل ہو گئے، آنکھ، کان، باقی جتنے بھی اعضاء تھے، ان اعضاء کو قوام دینے کی ضرورت تھی. اگر وہ قوام ان کو نہ ملے کوئی اپنی جگہ پہ قائم نہیں ہوگا. وہ کہا جس سے قوام ملے گا وہ کیا ہے؟ کہا اسی علقہ کے اندر بعض اجزاء تھے جو مضغہ کی شکل میں عظام کی صورت میں موجود تھے، لیکن عظام قابل ذکر نہیں تھا مضغہ میں. لیکن وہی مضغہ کے بعد وہی اجزاء جب الگ ہوئے ہڈیوں کی صورت میں، ہڈیاں جب پروان چڑھی اس نے پوری بلڈنگ کو اپنے ساتھ اٹھا لیا، کھڑا کر لیا. بس پتہ چلتا ہے کہ کسی ذات کو کھڑا ہونے کے لیے ستون کی ضرورت ہے. اگر ستون نہیں ہوگا تو وہ ذات مستقر نہیں ہوتی. خوب یہی بلڈنگ، یہ کمرہ کس پہ کھڑا ہے؟ پلروں پہ، اینٹوں پہ. یہ پلر ہیں. یہ پلر کیا ہے؟ ستون ہے. خوب یہ ستون جب قائم ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کمرہ وجود میں آتا ہے. اور کمرہ وجود میں آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خود بھی محفوظ ہو جاتا ہے، میٹیریل بھی، اور جو اس کے اندر آتا ہے اس کو بھی محفوظ کر لیتے. مثلا فرض کریں کہ یہی سریا، اینٹ، سیمنٹ، ریت، یہ سب پڑی ہوں ایسے ہی الگ الگ، تو کیا ہوگا؟ محفوظ ہیں؟ یہ ضائع ہو جائیں گی؟ ضائع ہو جائیں گی نا. وہ بھی ضائع ہو جائیں گی، اور اگر آپ کا مال ہے تو آپ کو بھی تحفظ نہیں ملے گا نا. خود پھر کیا کریں کہ وہ بھی محفوظ ہو جائے، آپ کو بھی تحفظ مل جائے؟ پھر کیا کرو کہ ان کو ستون کی شکل میں مرتب کرو، قائم کرو، کھڑا کرو. جب کھڑا کرو گے تو وہ خود بھی محفوظ ہو جائے گا، تمہیں بھی محفوظ کر دے گا. خوب اب اسی سے پتہ چلتا ہے کہ خالق کائنات نے کیوں بار بار اس کلمے کا انتخاب کیا ہے. اقیم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، اقام الصلاۃ. اور واقعاً یہی ہے کہ نماز کو برپا کرو. کہیں پہ قرآن میں آپ کو یہ کلمہ نہیں ملے گا کہ نماز کو پڑھیں. پڑھنا تو یہ خوندن سے انہوں نے کر دیا نا فارسی. ہاں وہی خوندن. عربی میں تو پڑھنے کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے اس کے ساتھ. اس کے اقیم والذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ. بہترین خصوصیہ کہا ایسے لوگ جو الہی ہیں، اگر ہم ان کو زمین میں قدرت دیں تو سب سے پہلا کام جو کریں گے وہ کیا کریں گے؟ نماز کو برپا کریں گے. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. وہ لوگ جو نماز کو برپا کرتے ہیں. برپا فارسی کا لفظ ہے نا، بڑا خوبصورت. برپا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ. پاؤں پر جب پاؤں پہ آتا ہے تو انسان خود کھڑا ہو جاتا ہے. وہ نماز جو قائم ہوتی ہے وہ نماز انسان کو تحفظ دیتی ہے. وہ نماز جو قائم نہیں ہوتی وہ تحفظ بھی نہیں دیتی. خود نماز کی حیثیت کیا ہے؟ قرآن نے بھی ذکر کیا ہے اسی کلمے کے ذیل میں، اور پیغمبر اسلام سے بھی منسوب ہے. کیا کہتے ہیں؟ الصلاۃ عماد الدین یا عمود الدین. یعنی دین کیا ہے؟ دین آپ کا گھر ہے، آپ کا بیت ہے، جس دین کے سائے میں آپ زندگی ابدی گزاریں گے. خوب اس دین کے اندر نماز کی کیا حیثیت ہے؟ ستون ہے. یہ ستون ہوا تو دین ہوگا، اگر یہ ستون نہ ہوا تو دین بھی نہیں ہوگا. وہ جب ستون نہ ہوا اور وہ خیمہ آپ نے برپا نہ کیا، وہ کہاں رہو گے؟ وہ جگہ ہی نہیں ہے. پھر کیا کرو؟ پھر کیا کرو کہ نماز کو قائم کرو. اس نماز کے اوپر آپ کے پورے دین کا ڈھانچہ قائم ہوگا. جب پورا ڈھانچہ اس نماز پر موقوف ہے تو پھر نماز کو قائم کرو تاکہ پورا دین اس کے اوپر مستقر ہو سکے. وہ جب دین مستقر ہوگا پھر کیا ہوگا؟ اس دین کے سائے میں تم بھی محفوظ رہو گے. اسی لیے اب روایات سمجھ میں آتی ہیں کیا کہ ان قبلت قبل ما سواہا وان ردت رد ما سواہا. برپا کی ہی نہیں ہے، میٹیریل بکھرا ہوا پڑا تھا، نہ خود بچا نہ اس نے نہ خود بچا نہ آپ کو بچایا. اسی لیے ویل للمصلین. یہ کون ہے یہ لوگ؟ وہ کہا یہ وہ لوگ جنہوں نے نماز کو ضائع کیا. وہ جب نماز برپا نہیں ہوئی ہے یہی نماز ان کو جہنم کی طرف لے کے جا رہی. وہ جب گھر نہیں بنتا تو پھر تنور میں انسان کو جلنا پڑتا ہے، جہنم میں انسان کو پہ رہنا پڑتا ہے. ظاہر سی بات ہے جب سورج سوا نیزے پہ ہو اور خیمہ ہم نے کوئی بنایا ہوا نہ ہو پھر کیا ہوگا؟ کہ اس کے نیچے جلنا ہے تمہارا. وہ کون محفوظ ہوگا؟ جس نے اپنا سایہ
بنایا ہوگا. سایہ کس پہ ہوگا؟ کہ وہ گھر بنتا ہے. گھر کس سے بنتا ہے؟ ستون سے بنتا ہے. ستون کیا کا نماز ہے. خود نماز کو برپا کرو. جب برپا کرو گے تو یہ تمہیں تحفظ دے گی. اگر برپا نہ کیے تو یہ تمہیں تحفظ نہیں دے گی. اب سمجھ میں آتا ہے کہ جن کو ہم ثواب کی نذر کر دیتے ہیں زیارت نامے، وہ کیا پڑھتے ہیں ہر معصوم کے لیے؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ. کسی معصوم کے بارے میں بدون استثناء یہ جملہ ہر معصوم کے لیے آپ ذکر کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ وہ اگر انہوں نے نماز قائم نہ کی ہوتی، یہ آج دین جو ہمارے ہاتھوں میں آیا ہے، یہ دین ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہوتا. یہ دین کیوں آج ہمارے ہاتھوں میں آ گیا؟ چونکہ نماز انہوں نے قائم کی. وہ جب نماز قائم ہوتی ہے تو دین اس کے اوپر استوار ہو جاتا ہے، اور دین استوار ہوتا ہے وہ پھر بشریت کے لیے تحفظ کا باعث بن جاتا ہے، نہ فقط اپنی ذات کے لیے. ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم خود اپنی نماز کے اندر محفوظ نہیں ہیں. یعنی ہماری نماز ہمیں تحفظ نہیں دے رہی ہے. لیکن ایک آدمی اٹھ کر آتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، نہ فقط اپنے آپ کو تحفظ دیتا، پوری بشریت کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ بعض ایسے لوگ ہیں وہ اپنا گھر نہیں بناتے ہیں، لیکن کاروان سرا ایسا بڑا بنا دیتے ہیں کہ جو بھی مسافر آئے وہاں پہ بیٹھ سکتا ہے. بعض ایسے بخیل ہوتے ہیں کہ کوئی ہوتا ہے اس کو بھی گرا دیتے ہیں کہ کوئی آ کے یہاں پہ سائے میں بیٹھ نہ سکے. ہم ایسے لوگ ہیں. خالق کائنات نے یہ نظام یہ سمجھا رہا ہے خدا کہ اس نظام کو جب سمجھو گے روح کی تمہیں سمجھ آ جائے گی. یہ نظام بدنی کیا ہے؟ کہ اسی کے اندر ہم نے عظام بنا دی. عظام یہ وہی اجزاء تھے جو علقہ کے اندر تھے. مضغہ کی صورت میں یہ جب الگ ہوئے ہڈیاں بن گئی. ہڈیوں نے کیا کیا؟ یہ ستون بن گئے پورے بدن کا، اور پورا بدن ان ہڈیوں پہ کھڑا ہو گیا. خوب پھر اگر یہ ہڈیاں ہی ہوتی اور یہ اعضاء اور اجزاء ہوتے، انسان بدصورت لگتا، بہت ہی بدصورت ہوتا. عجیب ہی لگتا ڈھانچے کی مانے. خدا آپ نے دیکھا ہوگا یہ بعض طبی اور میڈیکل سٹور میں یا ڈھانچہ لگا دیتے ہیں ڈاکٹروں کے اس میں مطب میں یہ چیزیں پڑی ہوتی ہیں. ایک انسان ہوتا ہے ہڈیوں کا مجموعہ، اور وہ تاروں سے انہوں نے جوڑا ہوا ہوتا ہے. وہ اگر یہ ہڈیاں ہوتی تھی ہوتا پھر کیا فَكَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا. پھر کیا کیا کہ یہ اجزاء جو الگ الگ ہوئے ان کو ہڈیوں کے ساتھ قوام دیا. ہڈیوں کے بلبوتے پہ یہ کھڑے ہو گئے، برپا ہو گئے، قائم ہو گئے. پھر یہ ہڈیاں بدنما تھی. پھر کسونا، کسونا کسا سے نکلا ہے. کسا چادر، لباس، خوب اڑانا، خوب لپیٹ دیا ہم نے. کس کو؟ انہی عظام کو، انہی ہڈیوں کو لپیٹ دیا. کس سے؟ لحما. یہ لام کہاں سے آیا ہے؟ چیز اضافی نہیں تھی، وہیں سے لے کے آیا ہے. یہ وہی وہاں سے، بلکہ آپ کہیں یہ تراب سے آیا ہے. تراب سے تین، تین سے سلالہ، سلالے سے نطفہ، نطفے سے علقہ، علقے سے مضغہ. مضغے کے اندر یہی چیز تھی جو الگ الگ ہوئے. کوئی ہڈیاں بن گئی، کوئی گوشت بن گیا، کوئی آنکھ بن گئی، کوئی کان. اور جب ان کو لپیٹا ہم نے، سنوارا، کیا بن گیا؟ ایک خوبصورت ڈھانچہ ہمارے سامنے آ گیا. ہو فَكَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمًا. ہم نے اسی انسان کے مراحل کو بیان کرتے ہوئے اس کی ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا. ہو اس گوشت چڑھانے کے بعد خالق کائنات نے اپنی گفتگو کا رخ چینج کر دیا ہے. یعنی یہاں تک ہم لے کے آئے. جلد کر دیا ہے جی، جلد کا تذکرہ نہیں کیا ابھی. جلد کر دیا نا، کر دیا. یعنی گوشت ہم نے چڑھا دیا، یعنی جلد آ گئی. کسون العظام، چڑھا دیا ہم نے، کسا میں لپیٹ دیا عظام کو. کس کے ذریعے؟ لحمن، گوشت کے ذریعے. یعنی گوشت کا لباس ہڈیوں کے اوپر چڑھا دیا. ہو اب کیا بن گیا ہے کہ یہاں پہ تخلیق کا ایک مرحلہ مکمل ہو گیا. اور وہ کیا تھا کہ انسان کا جسم، انسان کا بدن، انسان کی طبیعت، انسان کی جسمانی شکل یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئی، مکمل ہو گئی ہے. یعنی مادی جسم مادی جسم مکمل ہو گیا ہے. اور اس مرحلے کے بعد کسی مرحلے کو خدا نے ذکر نہیں کیا. سلالہ نا، تراب کہاں پہنچ گئی ہے؟ جسم کے آخری مرحلے پر. اب وہ بعد میں یاد کروں گا کہ ہم تراب سے آئیں گے، پھر سلسال کے آئیں گے، پھر ہمیں مسنون کی طرف آؤں گا. وہ بعد میں انشاءاللہ اشارہ رہے کہ وہ اس کے تین کے وہ مختلف مراحل ہیں کہ وہاں پہ بھی دقت کی ضرورت ہے کہ وہ کیسے بنتا ہے، کہ وہاں پہ واقعاً غور طلب بات ہے. یہاں پہ آ گیا ہے. یہ کیا بن گیا ہے؟ انسان کے ایک پہلو کو خدا نے مکمل کیا ہے، ایک جنبہ مکمل ہوا ہے. اور وہ کیا ہے؟ بدن، جسم. یہ جسم مکمل ہو گیا.
مکمل ہونے کے بعد پھر کیا ہوا ہے؟ یہی سے وہ نقطہ ہے کہ جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے، جس پہ زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر کیا کیا؟ جہاں خلقنا کو انشاء میں تبدیل کیا نا۔ ہاں، اب یہاں پہ یہ کیا ہوا ہے؟ کسون العظام لحمہ کی منزل پہ پہنچا کر انسان کے ایک پہلو کو مکمل کر دیا۔ پھر کیا کیا؟ ثم، اب یہاں پہ دیکھیے کتنی خوبصورتی ہے، اب مادی پہلے ثم، نکل گئے نا۔ پہلے ثم، پھر فا کے بعد پھر ثم، تعجب ہے نہیں؟ پھر فاصلہ آ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ کہ اب فاصلہ چاہیے، اس فاصلے کی کا ثم، پھر ایک زمانے میں کیا ہوگا؟ انشأناہ، ایجاد کریں گے، ہو اسی کو، نہ کوئی اور چیز، یہی چیز کیا ہوگی؟ تبدیل ہوگی۔ ثم انشأناہ، پھر ہم تبدیل کریں گے اسی کو، کس کو؟ یہی جس کے مراحل ہم نے تراب سے لے کر کسون العظام لحمہ کی منزل پہ لائے ہیں، اسی کو پھر کیا کریں گے؟ انشأناہ، تبدیل کریں گے، خلقن آخر، اسی کو ایک دوسری خلقت میں تبدیل کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ وہ وقت ہے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 5 منٹ میں اس کو سمیٹ دوں۔ دیکھیں اگر 3 نظریے ہیں انسان شناسی میں کہ یہ کیسے ہوا کہ بدن انسانی اور روح انسانی آپس میں یہ کیسا ملاپ بن گیا، جوڑ کیسے ہوئے، آپس میں کیسے مرتبط ہوئے۔ ایک نظریہ ہے قدماء فلاسفہ کا، یہ تھا کہ ارواح پہلے سے خلق ہو چکی تھیں عالم مجرد میں، عالم ملکوت میں، بدن زمین سے بنا، کیونکہ تراب سے بھی یہ سارے مراحل جو قرآن نے ذکر کیے ہیں۔ پھر کیا کیا؟ خدا نے آ کر اس روح کو عالم ملکوت سے لیا اور اس بدن کے ساتھ ملا دیا، ویلڈ کر دیا۔ جس طرح وہ لوہے میں ایک لوہے کے سرے کو دوسرے لوہے سے جب چپکاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وہ ویلڈ کرتے ہیں نا، ویلڈ کے ذریعے پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ 2 سریے آپس میں ایک ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک نظریہ یہ تھا کہ ارواح پہلے سے موجود تھیں اور بدن جب خلق ہوا ہے تو پھر کیا ہوا؟ وہ روح کو اس کے ساتھ ہم نے ملا دیا۔ یہ خلق آخر سے مراد ہے۔ آیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ قطعاً مکتب اہل بیت یا جو مکتب اہل بیت کے پڑھے ہوئے ہیں لوگ اس نظریے کو مانتے ہیں نہیں ہیں۔ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ اب دقیق بات وہاں پہ انشاءاللہ فلسفے میں وہ یہ ہے کہ مادی اور مجرد کا ارتباط کیسے ممکن ہے؟ مادہ اور مجرد شے، مادہ اور چونکہ مادہ کیا ہوتا ہے؟ موجود ہے بالقوہ، اور مجرد کیا ہوتا ہے؟ بالفعل۔ خوب بالفعل کو جب بالقوہ سے ملاتے ہیں تو کوئی سنخیت ہونی چاہیے۔ کیا کرو؟ یا اس بالقوہ کو بالفعل میں بدل دو یا بالفعل کو بالقوہ میں بدل دو، تب آپس میں یہ مل سکتے ہیں۔ پہلے عرض کیا تھا نا کہ سنخیت چاہیے، اور سنخیت میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ صفات مشترک ہوں جن صفات کی وجہ سے ہم ایک جگہ پہ ٹھہر سکیں۔ وہ عالم ملکوت کی مخلوق بالفعل ہے۔ بالفعل کا معنی کیا ہے؟ یہاں پہ عرض کر دوں، بالقوہ اور بالفعل کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ مخلوق جو کمال لے کر نہ آئے بلکہ کمال کی صلاحیت لے کر آئے وہ بالقوہ ہوتی ہے، اور جو مکمل کمال لے کر آئے وہ بالفعل ہوتی ہے۔ آپ نے بالفعل مخلوق کو بالقوہ مخلوق سے متصل کرنا ہے، پھر کیا کرو؟ کا 2 راستے ہیں، یا اس کو بالقوہ کر دو یا اس کو بالفعل کر دو، اور یہ دونوں ممکن نہیں ہیں، بلکہ معذرت کے ساتھ ایک ممکن نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ وہ مجرد مخلوق جو مرحلہ کمال پہ ہے وہ بالقوہ نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ چونکہ سلب کمال لازم آتا ہے، اور آپ سلب کمال نہیں کر سکتے چونکہ وہ ذات ہے۔ جب کمال سلب کریں گے ذات ہی، آپ کہتے ہیں نا کہ الذاتی لا يعلل، تھوڑا سا منطق میں آئے، چاہ رہا تھا کہ جلدی ختم ہو جائے گا لیکن لگتا ہے کہ نہیں ہوگا۔ وہ منطق میں کیا کہتے ہیں کہ الذاتی لا يعلل، ایک ہوتا ہے ذات، ایک ہوتی ہے ذاتی۔ ذات کیا ہے؟ موصوف۔ ذاتی کیا ہے؟ اس کے اوصاف، لیکن وہ اوصاف جو لا ينفک ہیں، یعنی وہ ذات سے وہ اوصاف کبھی بھی جدا اگر ان اوصاف کو ذات سے لے لیں ذات خود بخود ختم ہو جاتی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ذاتی لا يعلل۔ کیا مطلب؟ یعنی ذاتی کو علت کی ضرورت نہیں ہے کہ نظام علت و معلول اور نظام سبب اور مسبب وہاں پہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ کیا مطلب ہے کہ اس کو علت زائد کی ضرورت نہیں ہے۔
علت زائد جس علت نے ذات کو وجود دیا ہے وہی علت اس کی ذاتیات کو بھی وجود دے دے گی. خوب اگر ذاتیات کو الگ کریں گے کیا ہوگا؟ ذات ہی ختم ہو جائے گی. اور اب سوال، وہ موجود مجرد جو کامل ہے اپنے کمالات اس کے ذاتی ہیں اگرچہ دیے خدا نے ہیں، خوب اگر وہ اوصاف اور کمال اسے سلب کرو گے کیا ہوگا؟ ذات ہی ختم ہو جائے گی. خوب اس میں ایک وصف ذاتی اس کا کیا ہے کہ یہ موجود بالفعل ہے. جب موجود بالفعل ہے خوب اس سے وہ وصف جب آپ سلب کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ذات باطل ہو جائے گی. بس جس ذات کو آپ بدن سے منسلک کرنا چاہ رہے تھے اور اس کو بالقوہ میں تبدیل کرنا چاہ رہے تھے وہ کیا ہوا ہے؟ اپنی ذاتیت سے ہی خارج ہو گیا. وصف اصل ذات ہی اس کی معدوم ہوگی. بس یہ ممکن نہیں ہے کہ بالفعل مجرد مخلوق کو مادی مخلوق سے ویلڈ کیا جائے، متصل کیا جائے، یہ نہیں ہے. یہ نظریہ تھا کہ ارواح پہلے خلق ہو چکی ہیں اور پھر بدن خلق ہوا ہے، پھر اس کو اٹھا کر یہاں پہ اس کے ساتھ چپکا دیا ہے. ایک نظریہ یہ تھا. دوسرا نظریہ کہ یہ بعض میں دوسرے فلاسفہ نے ذکر کیا وہ یہ تھا کہ نہ، یوں نہیں تھا کہ ارواح پہلے سے موجود تھیں اور پھر وہاں سے اٹھا کر خدا نے بدن کے ساتھ ٹچ کر دی، یوں نہیں تھا. بلکہ کیا ہوا؟ کہا کہ ہم زمان ایک ہی زمانے میں خلق ہوئی ہیں. جس زمانے میں بدن خلق ہو رہا تھا انسان کا اسی زمانے میں روح انسانی بھی خلق ہو رہی تھی، اور ہم زمان ایک ہی وقت میں دونوں خلق ہو رہے تھے. جب بدن اپنے کمال کو پہنچا ہے اپنی آخری منزل کو کسون العظامہ کی منزل پہ، وہیں سے خدا نے روح کو منسلک کر دیا ہے بدن سے. یہاں پر بھی تو وہی اشکال احسن تم خوب آپ نے فقط تقدم و تاخر کو ختم کیا ہے، اشکال اساسی ختم نہیں ہوا ہے. مشکل پھر وہی پہ ہے. اسی لیے حکمت متعالیہ کا نظریہ الگ ہے. تیسرا وہ کیا ہے؟ جسمانیت الحدوث روحانیت البقاء. مانا کر دوں پہلے کہ یہی انسان جب حادث ہونا چاہ رہا تھا، وجود میں آنا چاہ رہا تھا، یا جب اس کو خالق کائنات وجود دینا چاہ رہا تھا تو یہ کیا تھا؟ جسم. یہی انسان حدوث میں وجود میں آنے کے لیے کیا تھا؟ جسم تھا، جسمانی تھا، مادی تھا. خوب اس کو بقا بھی ہے کیونکہ خلقتم للبقاء لا للفنا. آپ کو باقی رہنا ہے، فنا کے لیے خلق نہیں ہوا، بقا کے لیے خلق ہوا ہے. خوب باقی کیسے رہے گا؟ جسم کی صورت میں باقی رہے گا نا. روحانیت البقاء. جسم ابتدا میں جسمانی ہے، یہی جسم روح میں تبدیل ہوتا رہے گا. یہی بالقوہ ہے جو بالفعل میں تبدیل ہوتا رہے گا. یہی جسم ہے جو آپ کی روح کو وجود میں لائے گا. یہی جسم ہے مختلف حالات سے گزرتے ہوئے آپ کی روح کو تشکیل دے گا. یوں نہیں ہے کہ ارواح پہلے سے موجود تھی اور ان ارواح کو جسم کے ساتھ ضمیمہ کر دیا ہے. حادث غیر حادث بن جائے گا. ہاں حادث اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان اگر خلقت کے اعتبار سے دیکھا جائے ازلی نہیں ہے، ازل سے نہیں ہے، جی ابدی بھی نہیں ہے، ابدی ہے، ابدی ہے. لیکن روح کی صورت میں ہاں سن تم بس باقی رہنا ہے تو مجرد بن کر باقی رہو گے. جسم ایک حد تک رہے گا، یعنی فنا مادیت کو ہے، مجرد آسن تم مجردات کو بقا ہے. بس اول میں دیکھیں یہ جسم ہے، بقا کے اعتبار سے دیکھیں یہ روح ہے. یعنی یہی جسم روح میں تبدیل ہوگا اور اس کے بعد پھر روح کیا ہو جائے گی؟ اس سے یعنی یہ الگ ہو جائے. جسم اور روح کا اتصال نہیں ہے بلکہ جسم ہی روح میں تبدیل ہوتا ہے. اب آئیں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے ثم انشأناہ، ہم نے اسی کو تبدیل کر دیا خلقت دیگر میں. اور وہ خلقت دیگر کیا تھی؟ کہ ہم نے اس کو روحانی بنا دیا ہے. اور یہ مراحل کا جب تم دیکھ رہے تھے وہاں پہ غور نہیں کر رہے تھے کہ یہی کیا تھا؟ تراب تھی، تین بن گئی. یہ تین کیا تھی؟ وہی تراب تھی یا نہیں تھی؟ وہ تین جب سلالہ بنا ہے وہی ہے یا نہیں ہے؟ لیکن جب سلالہ بنا تو پہلے سے الگ ہوا یا نہیں ہوا؟ الگ ہو گیا نا. سلالہ جب نطفہ بنتا ہے، یہ نطفہ وہی سلالہ ہے یا نہیں ہے؟
وہی سلالہ ہے، لیکن جب نطفہ بنتا ہے تو اس کی کیفیت اس سے الگ ہو جاتی ہے۔ نطفہ جب علقہ بنتا ہے تو یہ نطفہ تھا یا نہیں تھا؟ یہ شکل دیگر ہے۔ اور جب علقہ بنتا ہے پھر کیا ہو جاتا ہے؟ مضغہ، یہ وہی علقہ تھا۔ پھر مضغہ جب عظام بنتا ہے یہ وہی مضغہ تھا۔ عظام کے اوپر جب گوشت ہے یہ وہی تھا۔ خوب جس مرحلے میں ارتقاء کرتا ہے اس کا لباس پہن لیتا ہے۔ اس کا مطلب اور اپنا وجود ختم کر کے روحانی لباس اوڑھ لیتے ہیں۔ آسن تم بس اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہی انسان جس کے جسم کو ہم نے مکمل کیا ہے، بعض صفات اور اعمال کے نتیجے میں یہ روحانی مخلوق بن جائے گا۔ روحانی مخلوق یا نوری بنے گا یا ناری بنے گا، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کچھ والدین پہ، اور اس کے بعد ایک مرحلے کے بعد پھر اختیار ہے آپ کا اپنا، یعنی اور وہ حد بلوغ کے بعد ہے۔ یعنی یہی ہوا کہ وجود، یعنی انسان کے وجود میں جو ہے نا، یعنی ظاہری میں، یعنی اسی میں نہیں ہے، ہاں یہی روح میں تبدیل ہوگا۔ اسی لیے اب وہ جملہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو کھانا کھا رہے ہو یہ آپ کا علم بنے گا، آپ روح مجرد بن جاؤ گے، کیونکہ آپ کی زندگی کا تو وہ روح جو ہے اب وہ الگ ہے، وہ مصداق الگ ہے۔ روح مشترک لفظی، وہ جبرائیل کی طرف ناظر ہے کہ وہ مخلوق مجرد ہے، آپ اس میں نہیں جائیں، یہ روح نہیں ہے۔ وہ روح سے مراد وجود مبارک ہے، جبرائیل علیہ السلام ہے، کہ اس کے اندر نہیں جائیں۔ روح انسانی کی بات ہو رہی ہے۔ خوب اب کیا ہے؟ اب وہ آیت اذا سویتہ، ابھی معنی تصفیہ کا نہیں کیا ہے، کل انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اذا سویتہ، جب تصفیہ کر دوں، تصفیہ کرنا اللہ کا کام ہے، کیا ہوگا کل عرض کروں گا۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ہم نے نفخ کا معنی کیا سمجھا؟ ہاں پھونک مارنا، وہ پھونک مارنے سے کوئی چیز وجود میں نہیں آتی ہے۔ وہ بعض لوگوں نے اسی نفخ روح سے کیا سمجھا ہے کہ نفخ روح یہ پھونک ہے، پھونک مارا اور پھر یہ نا، نفخ روح یعنی یہی عالم جسمانی عالم روحانی میں تبدیل ہوتا ہے، اور ایک منزل میں آ کر یہ کام خدا کرتا ہے، اور اس منزل کے بعد خود انسان کو آگے جانا ہے۔ بس خالق کائنات اس آیت کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم اسی کو تبدیل کریں گے خلقت دیگر میں، اور وہ خلقت دیگر کا جس کو بقا ہے، جس کو فنا نہیں ہے، جو ہمیشہ رہے گی، جس کے سامنے ابدی سفر درپیش ہے۔ لیکن نظام وہی نظام ہے کہ یہی چیز بعض اوصاف، بعض اعمال کے نتیجے میں دوسرا لباس پہنے تو گی۔ استاد اسی لیے یعنی خلقنا کا فعل جو ہے وہ انشاء میں تبدیل ہوا ہے۔ ہاں یعنی خلقت انشاء میں تبدیل ہوئی ہے، خلقت انشاء میں اس لیے تبدیل ہوئی، یہیں پہ کلمہ انشاء ہوا، یعنی تبدیل ہوئی ہے، کوئی تبدیلی رونما ہوئی ہے، اور وہ تبدیلی کیا ہے؟ وہ تبدیلی بہت سنگین ہے، اور وہ تبدیلی کس کی طرف سے آئی؟ انشاء نہ ہو، ہم نے تبدیل کیا ہے، اور ہم سے جو پہلے مرادیں بھی تو آپ ہی انجام دے رہے تھے نا، خلقنا کی بھی آپ ہی، خلقنا بھی آپ ہی تھے نا۔ یعنی جو کلام کے اندر اس آیت میں جو اللہ نے اپنی خلقت کے اوپر وہ کہا ہے، تب یعنی ابھی وہ میں نے عرض نہیں کیا ہے، بعد میں انشاءاللہ وہ اس کے اوپر ہے، انشاء کے اوپر ہے، خلقنا پہ ہے۔ ابھی بیان نہیں ہوا ہے، وہ جو رہتا ہے اس کو رہنے دیں، اس میں اگر کوئی مشکل ہے تو وہ سوال کرے۔ خوب انشاء کے اندر کیا کیا؟ کہا ہم نے اسی چیز کو تبدیل کیا ہے خلقت روحانی میں۔ وہ کس طرح سے ہوئی؟ بھلے یہ ممکن ہے کہ بالقوہ چیز بالفعل میں تبدیل ہو جائے، لیکن بالفعل کبھی انحطاط کا شکار نہیں ہوتی ہے۔ بس یہی تراب، یہ کیا ہوتا ہے؟ سلالہ، وہ سارے مراد، وہ سلالہ پیچھے ہٹ کر تراب نہیں ہوتا ہے، بقیہ سارے موارد۔ اب وہ ہے ایک سلسلہ ہے کہ عالم اختیار کے اندر جب جائیں گے تو وہاں پہ انشاءاللہ اس کو عرض کروں گا۔ کمپلیٹ سمجھ میں نہیں آیا، یعنی جسم بنا تھا، یعنی جی پھر روح سے اتصال کی بات، یعنی اب انسان کی جو ابھی کیفیت ہے، جی یہ کیسے روحانیت، ہاں وہ تو ٹھیک ہے سمجھ میں، لیکن ابتدا کو یعنی جب پہلے مرحلے میں خالص بالکل خشک، یعنی صرف جسم تھا، کچھ بھی نہیں تھا، جی پھر اس میں روح کیسے آئی؟ یعنی ہاں اسی لیے عرض کیا کہ روح الگ سے نہیں آئی ہے، یہی روح میں تبدیل ہوا ہے مراتب کے بعد۔ کیا مطلب؟ ابھی دوسری مثال، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بات سمجھ ہوتا ہے نہیں، یا نہ سمجھ ہوتا ہے؟ نہ سمجھ ہوتا ہے۔ وہاں پہ اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ شروع میں اس کے اندر کون سی خصوصیت ہوتی ہے؟ حیوانیت کی، اور حیوانیت کی بھی فقط ایک صفت، وہ کیا ہے؟ چرنا، یعنی جذب کرنا۔ بچہ شروع میں جب آتا ہے حیوان ہے بالفعل، انسان ہے بالقوہ۔ کیا مطلب؟ یعنی ابھی سمجھتا نہیں ہے، ابھی صرف کھائے گا۔ ہاں بالکل۔ یہ پھر ایک مرحلہ آتا ہے، اس کے بعد حیوان کی دوسری خصوصیت اس کے اندر آ جاتی، وہ کیا ہے؟ غضب،
غضب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دشمنی دور کرنا. وہ بھلے پھر آہستہ آہستہ جب بڑا ہوتا ہے تو پھر دوسرے بچوں کو اپنا کھلونا نہیں دیتا ہے, لڑتا ہے, جذب و دفع دونوں آ جاتے ہیں. دفع دیر سے آتا ہے, ایک ایسا مرحلہ آتا ہے پھر جذب اور دفع پہ کنٹرول کی کیفیت اس کے اندر طاری ہو جاتی ہے. اب یہ حیوانیت سے یہ روح ہے جو اوپر ترقی کر رہی ہے. اب یہ مراحل ہے اس انسان, اسی لیے کیا کہا جسمانیت الحدوث. جسم تھا, جسمانی خصوصیات اس کے اندر تھیں, اور ان خصوصیات کے ساتھ یہی جسمانی خصوصیات جب ارتقاء کی منزل کو پہنچتی ہیں پھر وہی خصوصیات ان حیوانی خصوصیات کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتی ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ 15 سال تک بچہ صبر کرے, 9 سال تک بچی صبر کرے, یعنی 9 سال تک ابتدائی عقل کی کیفیت کمپلیٹ ہوگی, مکمل عقل نہیں آتی, اور بعض 60 سال کے ہو جاتے ہیں اور کچھ بھی کمپلیٹ. یعنی استاد یہ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی جسم جو ہے کامل ہونے کے بعد روح کو اللہ اتصال کرتا ہے, نہ کہ اس میں داخل کرتا ہے. اتصال کی بات نہیں ہے, ایسا الگ نہیں ہے, کہا یہی چیز ہے جو روح میں تبدیل ہو. بار بار یہ جملہ اس لیے اصرار کر رہا ہوں, انشاء نہ ہو, اسی کو تبدیل کرنا ہے. استاد تو کیا روح کو لباس پہنا ہے جسم کا؟ دیکھیں خلق نہیں کرے, یہی جسم ہے جو روح میں تبدیل ہوگا. لیکن جسم تو جسم تو کمال تک پہنچ جائے گا. یہ ہاں, جسم جب اپنے کمال کو پہنچے گا روح بن جائے گا. یہی جسم, یہ جسم کیا ہے؟ کا بالفعل جسم ہے, بالقوہ روح ہے. لیکن اس روح کی منزل میں تبدیل ہونے کے لیے شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ شروع ہوتا ہے 4 مہینے سے. اب اس کی طرف اشارہ نہیں کیا تھا پہلے, اور اب نہیں کیا کہ بالآخر خلق نہ ہو, چونکہ بعض مراحل بعد میں آ رہے ہیں ان کی طرف اشارہ کروں گا. یہی جسم ابتدائی ضعیف ترین روح کے اندر تبدیل ہوتا ہے, اور وہ ضعیف ترین روح کیا ہے؟ 4 مہینے کے بعد حرکت کرنا ہوتا ہے. یہ حرکت یہ کس کا کام ہے؟ یہ روح کا. یہ جسم, اگر یہ جسم ہوتا تو یہ پہاڑ بھی جسم ہے یا نہیں ہے؟ ایک روح نباتی ہے, یہ روح نباتی سمجھ میں آتا ہے, وہ جماعت جامد کھڑا رہتا ہے. خوب یہ کیا ہے؟ نبات کیا ہے؟ حرکت کرتا ہے نا. خوب حرکت جسم نہیں کرتا ہے, حرکت روح سے وجود میں آتی ہے, یعنی ان میں روح ہے, یہ ہے روح نباتی ہو. اور وہ روح کس حد تک ہے؟ حرکت ہے لیکن عمودی حرکت ہے, افقی نہیں. افقی بھی ممکن ہے, بس اوقات شاخیں پھیلانا شروع کر دے, لیکن انتقالی حرکت نہیں ہے. وہ حیوان کیا ہے؟ کہ روح حیوانی ہے, کیا کرے گی؟ حرکت کرے گا. کہاں؟ جہاں اس کا دل چاہے گا, وسعت آ گئی. لیکن اس کی حرکت بھی محدود ہے, صرف کس میں؟ شہوت و غضب میں محدود ہے, اس سے آگے غریزے سے آگے نہیں ہے. خیر و شر کا راستہ اس کے سامنے نہیں ہے, بدی اور اچھائی کا راستہ اس کے سامنے. یہ انسان ہے کہ جس کے سامنے یہ حرکت دیگر ہے, یعنی روح نباتی بھی رکھتا ہے, روح حیوانی بھی رکھتا ہے, اور روح انسانی بھی رکھتا ہے. یہ روح انسانی کہاں سے وجود میں آئے گی؟ کب وجود میں آئے گی؟ جب خیر اور شر میں تمیز دینے کی صلاحیت اس کے اندر آ جائے گی, جب فرقان بن جائے. خوب یہ مراحل کہاں سے؟ کہا یہی مراحل ہیں جو ارتقاء کر رہے ہیں. لیکن حیوانوں کے لیے ایک حد یقف ہے, وہیں پہ آ کے روک دیا, کہا تم آگے نہیں آ سکتے ہو. نبات کے لیے ایک حد یقف ہے, کہا یہاں تک آ سکتے ہو, اس سے آگے نہیں آ سکتے ہو. استاد کمال تک تو تب پہنچے گی نا جب اس کے اعمال خیر پہ ہوں گے. دیکھیں خلق کر رہے ہیں آپ, ایک وہ اس کا کمال ہے جو اس کے اختیار کے بغیر اس کو دیا جائے گا, اور ایک وہ کمال ہے جو اپنے اختیار سے خود حاصل کرے گا, اور دونوں میں فرق ہے. دیکھیں ابھی بات آگے پھر اس کو عرض کر دوں ان کے سوال سے. دیکھیں پہلے کمال کی تعریف کریں. کمال کس کو کہتے ہیں؟ جس میں کوئی کمی نہ ہو. کمال جس کے اندر کوئی کمی نہ ہو. 1 2 کمال ہر شے کا کون سا ہوتا ہے؟ جس میں اس کا اختیار شامل ہو. جی, اگر اختیار سے اس نے کسی صفت کو اپنایا ہے جس کی وجہ سے اس کی کمی اور نقص دور ہوا ہے, یہ کمال کس کا ہے؟ اس کا ہے, اسی کا ہے. لیکن جس چیز کے اندر ہمارا کمال اور ہمارا اختیار نہیں ہے وہ کمال ہے, لیکن ہمارا نہیں ہے. کیوں ہمارا نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا اختیار شامل خوبصورت چہرہ بنا ہے, کمال ہے یا نہیں ہے؟ کمال ہے. کس کا؟ ہمارا نہیں, بنانے والے کا. بنانے والے کا ہے. جس کا اختیار ہے اسی کا کمال ہے. خوب اب عرض کر دوں, سید ہونا کمال ہے. کس کا؟ بنانے والے کا. سید کا یا اللہ کا؟ بھلے. بس جس میں ہمارا اختیار نہیں ہے
وہ ہمارا کمال نہیں ہے، اور وہ سزا اور جزا کے لیے معیار بھی نہیں ہے۔ کس زمانے میں آؤ، کس قبیلے میں آؤ، کس جگہ آؤ، تمہارا اختیار نہیں ہے۔ خوب تمہارا اختیار نہیں ہے تو اس پہ تمہیں سزا اور ثواب و جزا بھی آقا نے خلق کیا ہے کمال، تو وہ کمال جو حد بلوغ کے بعد ہم خود اپنے اختیار سے حاصل کریں گے، وہ سزا اور جزا کا معیار ہے۔ بس ہمارا کمال کون سا ہوگا؟ جس میں ہمارا اختیار ہوگا۔ ہم جب مختار ہوں گے اپنے اختیار سے جس چیز کو اپنائیں گے، وہ ہمارا کمال شمار ہوگا۔ اور جس میں ہمارا اختیار شامل نہیں، دو آنکھیں ہیں، با کمال ہے یا نہیں؟ با کمال ہے۔ آپ کا کمال ہے، وہ ہمارا نہیں ہے۔ بس خالق کائنات نے ایک حرکت دیکھی، اسی لیے خالق کائنات نے سارے جملے کیا کیے ہیں؟ ہم نے کیا، ہم نے کیا، ہم نے کیا، ہم نے کیا۔ یہ سارا ہم نے کیا ہے۔ خدا فرماتا ہے وہ تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے یہ کرنا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما، وہاں تک ہم آپ کو لے کے آئیں گے، وہاں تک تم خود جا، اس منزل تک ہم لے کے آئیں گے۔ خوب اس منزل کے لا کر پھر کیا کریں گے؟ کہ اس کے بعد ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، بیٹھ کے دیکھیں گے کیا کرتے ہو۔ تو سر خدا کا کمال میں بھی فرق کیوں ہے پھر؟ ہاں اس لیے کہ میٹیریل جو آپ نے دیا تھا اس لیے فرق ہے، چونکہ اس کا کام ربوبیت کا تھا۔ کسی کی موت جو ہے، کسی کی زندگی کا خاتمہ کسی وقت پہ ہو رہا ہے، اب وہ مسائل وہ ہیں، عقیدتی ہیں، فلسفی کلامی ہیں، عقیدے سے مربوط ہے، ایک ایک کر کے انشاءاللہ ان کو حل کریں۔ اب یوں نہیں ہوتا، یہ تفاوت ہے نظام خدا میں، تبعیض نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے۔ تفاوت ہے، تبعیض نہیں ہے، چونکہ تبعیض جبر کا باعث ہے، تبعیض ظلم کا باعث ہے، لیکن تفاوت عین عدالت ہے۔ تفاوت ہے، تبعیض نہیں ہے، لہٰذا یہ سارے مسائل اسی تفاوت سے حل ہو جاتے ہیں۔ اب چھوٹی سی مثال عرض کروں، بات سے تو ہم نکل گئے جس بات کو بیان کرنا تھا، اور یہ ہے بھی صحیح کہ بیچ میں جب الجھنیں زیادہ ہوتی ہیں وہ بندہ نکل جاتا ہے اسے۔ تفاوت کا معنی کیا ہے؟ اب ہر ذی حق کو اپنا حق دے دو، لیکن ایک جیسا دینا یہ عدالت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی دو بچے بیٹھے، ایک بھوکا ہے ایک ننگا ہے، دونوں کے سامنے کھانا رکھ دو، عدالت ہے؟ دونوں کے سامنے دونوں کو لباس پہنا دو، عدالت ہے؟ یعنی مواسات اور مساوات یہ غلط ہے۔ احسن، یہ کیا ہے؟ جو ننگا ہے اس کو لباس دے دو، جو بھوکا ہے اس کو، یہ کیا ہے؟ یہ تفاوت ہے اور عدالت ہے۔ بس جس کی جتنی اقتضا تھی اس کو اقتضا کے مطابق دینا یہ عدالت ہے، لیکن ایک چیز کو دینا یہ اصلاً عدالت نہیں ہے۔ بس تفاوت اسلام میں ہے۔ یہ سارے مسائل ان کی بازگشت تفاوت ہے، تبعیض نہیں ہے۔ ایک بچہ ہے اسکول میں جاتا ہے، اس کے لیے کیا خریدو؟ کتابیں خریدو۔ وہ ایک مزدوری کے لیے دکان پہ جاتا ہے، اس کے لیے سائیکل خریدو، وہ سائیکل پہ بیٹھ کے جائے گا۔ اب وہ جو سکول جا رہا ہے اس کو سائیکل دے دو، وہ جس نے کام پہ جانا ہے اس کو کتابیں تھما دو، نہ اس کے کام نہ اس کے کام آئیں گے۔ یہ عدالت نہیں ہے، یہ تبعیض ہے۔ یہ تبعیض ہے۔ تبعیض کا معنی الگ ہے۔ وہ کیا ہے؟ دو ایسے موجود جو صلاحیت کے اعتبار سے مساوی ہوں، دونوں صلاحیت کے اعتبار سے برابر ہوں، ایک کو دے دو ایک کو محروم کر دو، یہ تبعیض ہے جو ظلم کا باعث بنتی ہے۔ یعنی دونوں بھوکے ہیں، دونوں مستحق ہیں کھانے کے، کھانا بھی پڑا ہے، ایک کو دے دے دوسرے کو محروم کر دو، یہ ظلم ہے۔ دونوں ننگے ہیں، لباس دونوں کی ضرورت ہے، ایک کو دے دو دوسرے کو نہیں دو، یہ تبعیض ہے۔ دنیا میں تو یہی ہو بل ہے، اسی لیے دنیا کا نظام ظالمانہ ہے۔ اور پہلے بھی عرض کیا تھا، نہج البلاغہ کی روایت، امام معصوم حضرت نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ من حوان الدنیا ان اللہ لا یحصی الا فیہا، دنیا کی پستی کے لیے یہی کافی ہے کہ اس عالم کے علاوہ کسی عالم میں خدا کی معصیت نہیں ہوتی۔ یعنی اللہ ظاہر میں جو ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ایک آدمی امیر سے امیر ہو رہا ہے، یہ خدا کا کام نہیں ہے، خدا اس کو امیر نہیں کر رہا ہے۔ اب یہ آپ بات سے بات نہ نکالیں، اب یہ ہر ایک کے الگ الگ پہلو ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ نظام ہے پورا اسلام کا، اس نظام کو ہم نے سمجھا نہیں۔ دیکھیں ابھی مثال عرض کروں، لیکن باقی وہ اسی آیت کو جا کے آج مطالعہ کیجیے گا کہ لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم۔ دولت کو دولت کیوں کہتے ہیں؟ دولت کہتے ہیں نا، دولت کو دولت کہتے ہیں اسی لیے کہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاتی ہے، گردش کرتی رہتی ہے۔ دولت
جو ہم نے پیسہ ٹکا سمجھا ہوا ہے اس کو ہم کہتے ہیں دولت. یہ دولت کس لیے ہے؟ وہ آج آپ کے ہاتھ میں ہے، کل کسی کے ہاتھ میں ہے. وہ خدا نے کیا کہا کہ لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، صرف ثروت مندوں کے درمیان یہ دولت نہ گھومتی پھرتی رہے اور فقیر محروم رہے. اور نظام ایک ظالمانہ نظام، وہ جو آج سرمایہ داری نظام ہے وہ یہی ہے، ظالمانہ نظام کہ امیر دن بدن امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب دن بدن. ابھی ایک چھوٹی سی مثال جو ہم اپنا کبھی توجہ نہیں کرتے ہیں، آپ جائیں فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوں، ایک آدمی کوئی چیز بیچ رہا ہو، اگر وہ کہے بھائی یہ 5 تومان کی چیز ہے تو فوراً کیا کرتے ہیں؟ اور کم کرو. کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ جی مال میں جائے تو خوب جب مال میں جاتے ہیں یا کسی کافی شاپ پہ جاتے ہیں، کہوا تو ہوئی ہے نا، گھر میں بنائے 5 تومان لگتے ہیں، وہاں پہ جا کر پی کے آتے ہیں 1000 تومان میں. 1000 تومان اس کو دیا کس کا؟ اسٹینڈرڈ کا. اور ساتھ میں انعام کے طور پہ 200 تومان اور بھی رکھ دیتے ہیں. کبھی توجہ کی ہے کہ آپ بھی اس نظام ظالمانہ میں شریک ہیں کہ امیر کو امیر تر کرتے جا رہے ہیں اور غریب کو غریب سے غریب تر کرتے جا رہے ہیں؟ کبھی توجہ کی ہے اپنی زندگی میں؟ غلطیاں اپنی ہوتی ہیں، ڈال خدا پہ دیتے ہیں. یہ توجہ رہے. خوب عرض یہ کر رہا تھا کہ خالق کائنات نے فرمایا ثم انشأناہ، ہم نے اسی کو تبدیل کیا ہے، البتہ انہی خصوصیات کے ساتھ کہ ایک روح نباتی ہے، روح حیوانی ہے، روح انسان. روح انسانی کی خصوصیت ہے خیر اور شر کو پہچاننا. اب کل جب معنی کروں گا تسبیح کا تو انشاءاللہ یہ واضح ہو جائے گا. پس نظریہ قرآنی یہ ہے کہ ہم نے الگ سے کسی چیز کو اس کے ساتھ متصل نہیں کیا ہے، نظام کائنات یہی ہے، یہی چیز ایک دوسری چیز میں تبدیل ہو جائے گی بنام روح. اور وہ کیا ہے پھر انشاءاللہ کہ جو تجسم اعمال کی صورت میں ہے انشاءاللہ مادہ مجرد یہ ہو سکتا ہے، چونکہ ارتقاء ممکن ہے. بلے وہ نہیں ہو سکتا، اسی لیے موزل سوال اس لیے یہ مادی بنتے ہیں، کائنات کیسے ہو ایک تو لکھتے ہیں نا اب تفاوت کی آپ نے بات کی، اب تفاوت کی جب آپ بات سمجھا رہے ہیں تو یہ بات ذہن میں آ رہی ہے کہ بھائی اگر ایسا یہی تفاوت یعنی خدائی وہ ہے اور جو ہے تو اس میں تو ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کہ کسی کا پیسہ ہے یا اس طرح سے ذہن میں چیزیں آتی رہتی ہیں تو میں لکھتا رہتا ہوں. یہ ہے کہ بعد میں ہاں یہ سوال جو ہے مطلب کہ روح انسانی ہے اس کے لیے کوئی حد یقف ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی حد یقف نہیں ہے. کیوں؟ یعنی فکان قاب قوسین او ادنی سے بھی زیادہ اوپر. جی اس لیے کیوں؟ پہلے ایک نقطہ اشارہ کیا تھا کہ حدیث قدسی بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، متعدد آیات ہیں کہ کل کائنات خلق ہوئی ہے کس کے لیے؟ تیرے انسان کے لیے. انسان کس کے لیے خلق ہوا ہے؟ انسان کس کے لیے خلق ہوا ہے؟ خدا کے لیے. خدا کے لیے. خلقت الاشیاء لاجلک، ساری چیزیں تیرے لیے ہیں، تو چیزوں کے لیے نہیں، تو کس لیے؟ اللہ کے لیے، میرے لیے. خوب اب سوال یہ ہے مسافر اور مقصد اس کا کون ہے؟ اللہ. خوب جب اللہ مقصد ہے تو اس کی کوئی حد ہے؟ کوئی حد نہیں. واہ سبحان اللہ سبحان. جب اللہ کی کوئی حد نہیں ہے تو جو مسافر ہے اللہ کی طرف اس کے سفر کی بھی کوئی حد. یعنی جنت استاد نے بتایا کہ پہلے کہ جنت جو ہے وہ ہدف یا مرکز، اسی لیے آپ جا کر دیکھیں دنیا میں جو مسابقہ ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ایک نقطہ ہوتا ہے جہاں سے آپ کو دوڑنا ہے اور آگے ایک نقطہ رکھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ پہنچنا ہے، جو پہلے پہنچے گا وہ جیت جائے گا. خوب بھلے اس حد پہ پہنچے پھر کیا ہوا؟ سفر تمہارا ختم ہو گیا. چلو آپ اسی کا لیکن انسان ایسا ہے جس کا مقصد ذات احدیت ہے، اور ذات احدیت لا نہایت لہ، کوئی حد نہیں ہے اس کی. اس کے سفر کی بھی کوئی حد نہیں. پاگل ہو جاتا ہے. استاد جنت تک پہنچنے کے لیے پھر کمال کی ضرورت نہیں ہے، اس کا مطلب قطعاً ضرورت ہے. جنت میں جانے کے لیے کمال کی ضرورت ہے. اسی لیے عرض کیا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بچہ اور وہ مجنون بغیر عقل کے وہاں پہنچ جائے اور ہم عقل کے ہوتے ہوئے کار جہنم میں پہنچے ہوئے. بدتر ہے یہ، اسوأ حالت ہے. جب وہ مجنون اور بچہ کمال، وہ عدالت کا تقاضا ہے، وہ باعث کلامی ہے. وہ بچے کی جنت اور پاگل کی جنت کچھ اور ہے، جو عاقل کی جنت ہے وہ کچھ. میں پہلے بھی مثال عرض کرتا تھا، پھر دوبارہ اس کو تکرار کر دوں. دیکھیں آگا یہ بچے فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں نا، گلیوں کوچوں میں فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں، یا ہمارے پاکستان میں کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں. کھیل تماشا ہے نا، بچے سے محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں یا نہیں؟ لذت بھی اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے ہیں؟ خوب اب وہاں انہی بچوں کے ساتھ آغا خوئی اور آغا امام خمینی کو امامہ آباد باسات پہنا کے بچوں کے ساتھ کھیلتے رہو، کیسا لگے گا؟ ان کے لیے تو جنت ہے، بچوں کے لیے نہیں. ان کے لیے کیسا لگے گا؟ یہ تو عذاب ہوتا ہے. ہوتا ہے نا.
تو اصحاب کہف کا جو کتا یا جنت میں کہتے ہیں یہ سب فضولیات ہیں، جو چیزیں جو ہماری واقعاً نہ ارتقاء میں شامل ہیں نہ کسی اور چیز میں شامل ہے. دیکھیں ہر چیز کا ارتقاء، ابھی انشاءاللہ تصویر کی منزل آ جائے وہاں پہ پھر عرض کروں گا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے، کہ وہ کس طرح سے جائے گا نہیں جائے گا، کیا ہوگا. کتا جس کی نہیں ہے، قرآن میں ذکر ہے، ہر چیز کا اپنا مقصد ہے، جب چیز اپنے مقصد کو پہنچ جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے.